اللهم اجعل في قلبي نورا۔ چلے قافلے حجاز کے۔ اس خبر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیران نہ کیا کہ حلب اور موصل کے حکمرانوں عماد الدین اور عز الدین نے صلیبیوں کے ساتھ اس کے خلاف درپردہ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ یہ تو جیسے اس دور میں رسم بن گئی تھی کہ چھوٹے بڑے مسلمان امراء صلیبیوں کے ساتھ درپردہ دوستانہ گھانٹنے لگے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی ان سب کو ایک خلافت کے تحت لا کر انہیں ایک متحد قوم بنانا چاہتا تھا، مگر یہ امراء اپنی الگ الگ ریاستیں برقرار رکھ کر ان کے حکمران بنے رہنے کو اپنا مقصد بنائے ہوئے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کا یہ مقصد صلیبیوں کی دوستی سے پورا ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان سب میں اہم حکمران عز الدین اور عماد الدین ہیں۔ ان کی ریاستیں حلب اور موصل محل وقوع، وسعت، دفاعی استحکام وغیرہ کے لحاظ سے جنگی اہمیت کی حامل تھی۔ صلیبی اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے یہ دونوں مقام ان کے قبضے میں آ جائیں یا یہ سلطان ایوبی کے قبضے میں نہ چلے جائیں، کیونکہ ان پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو جانے سے افواج اور رسد وغیرہ کے لیے دو ایسے اڈے مل جاتے تھے جہاں سے وہ آسانی سے بیت المقدس پر فوج کشی کر سکتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، میں حلب اور موصل پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان ایوبی نے متعدد بار کہا تھا، میں کسی مسلمان ریاست میں سے اپنی فوجیں گزارنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ میرا مدعا یہ ہے کہ یہ امراء اور حکمران صلیبیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، خلافت بغداد کے وفادار ہو جائیں جو قرآن کا حکم ہے۔ میں انہیں اپنے زیر نگین نہیں کروں گا۔ میں خلیفہ نہیں ہوں، میں تو خود خلیفہ کا پیروکار اور خادم ہوں۔ خلافت کے تحت آ جانے سے ان لوگوں کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی عیاشیاں بند ہو جائیں گی اور صلیبیوں کی طرف سے انہیں لڑکیوں اور شراب کے جو تحفے ملتے تھے وہ بند ہو جائیں گے۔ وہ حکومت، دنیا کی جھوٹی شان و شوکت اور عیش و عشرت کے عادی ہو گئے تھے۔ ان کی نظروں میں سلطنت اسلامیہ کی کوئی وقت نہیں رہی تھی۔ 1183 عیسوی کے اوائل میں سلطان صلاح الدین ایوبی نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ یہاں سے اسے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنی تھی، مگر اسے مسلمان امراء کی نیت میں فتور نظر آ رہا تھا۔ وہ اب یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حلب اور موصل کے والیان کی درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں اور صلیبی کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اسے اپنے جاسوس حسن ادریس نے بیروت سے آ کر پوری اطلاع دے دی۔ اس جاسوس نے دوسرا کارنامہ یہ کر دکھایا کہ عز الدین کے ایک فوجی مشیر اور اس کی بیٹی کو، جو گھر سے بھاگ کر بیروت میں صلیبیوں کے پاس رقاصہ تھی، اپنے ساتھ لے آیا۔ حسن ادریس سلطان ایوبی کے پاس آیا اور بتایا کہ عز الدین نے بیروت 2 ایلچی صلیبیوں کے پاس جنگی امداد کے لیے بھیجے ہیں۔ سلطان ایوبی اس اطلاع پر حیران نہ ہوا، البتہ یہ اطلاع اس کے لیے اہم تھی۔ اس نے اسی وقت سالاروں کو بلایا اور نقشہ سامنے رکھ کر انہیں بتایا کہ صلیبیوں کا منصوبہ کیا ہے۔ عز الدین کا جو ایلچی بیروت صلیبیوں سے مدد لینے گیا تھا اس کا نام احتشام الدین تھا۔ اب سلطان ایوبی کے پاس اس کی حیثیت ایک قیدی کی تھی، لیکن سلطان ایوبی نے احترام سے اپنے سالاروں کے ساتھ بٹھایا۔ احتشام الدین کو تقریباً ہر ایک سالار جانتا تھا۔ کوئی اسے حقارت سے گھور رہا تھا اور کسی کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے کہ ان کے درمیان بیٹھا ہے اور قید ہے۔ سلطان ایوبی نے حسن ادریس کی رپورٹ سن لی تھی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا دوست احتشام الدین آپ کو خود ہی بتائے گا کہ عز الدین اور عماد الدین کی نیت کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں احتشام الدین پر الزام عائد نہیں کرتا کہ یہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے صلیبیوں سے جنگی امداد لینے گیا تھا۔ اسے والی موصل عز الدین نے بھیجا تھا۔ یہ عز الدین کا ملازم ہے۔ سلطان محترم، ایک سالار نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے یہ کہنے سے نہیں روکیں گے کہ احتشام الدین اپنے حکمران کا معمولی سا ملازم نہیں، یہ اس کا فوجی مشیر ہے، یہ سالار ہے۔ اسے اپنے حکمران کو ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ صلیبیوں سے مدد حاصل کی جائے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا۔ احتشام الدین نے جواب دیا، اگر میں حکم عدولی کرتا تو آپ کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا۔ ایک نائب سالار نے کہا، آپ نے موت کے ڈر سے اپنے بادشاہ کا ایسا حکم مانا جو آپ کی اپنی قوم اور اپنے مذہب کی ذلت کا باعث ہے۔ کیا ہم اپنے گھروں سے دور، اپنی اولاد سے بے خبر، اپنے آپ سے بے نیاز یہاں اپنی عمریں لمبی کرنے بیٹھے ہیں؟ ایک مدت سے ہم ان چٹانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور رات اسی پتھریلی زمین پر سوتے ہیں۔ جب آپ
حلب کے محل میں شہزادوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ شراب پیتے ہیں، ناچنے والی حسین یہودی، صلیبی اور مسلمان لڑکیاں آپ کا دل بہلاتی ہیں، اور آپ نرم بستر پر سوتے ہیں جن پر مخمل کے پلنگ پوش بچھے ہیں۔ ہم یہاں مرنے آئے ہیں، ہمارے رفیقوں کی لاشیں جانے کہاں کہاں گم ہو گئی ہیں، ہمارے سپاہیوں کی ہڈیاں سارے علاقے میں بکھر گئی ہیں۔ تم کسی شہید کی کوئی ہڈی دیکھو گے تو کہو گے یہ کسی جانور کی ہڈی ہے۔ عیش و عشرت نے تمہاری نظروں میں شہیدوں کو شراب میں ڈبو دیا ہے، دوست اور دشمن کو ایک کر دیا ہے۔ ہم مرنے آئے ہیں تو تمہیں جینے کا کیا حق ہے؟ احرام، سلطان ایوبی نے کہا، احتشام الدین نے میرے پاس آ کر گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اگر اسے تانے دینے ہوتے تو میں بھی دے سکتا تھا۔ سلطان ذی شان، ایک اور سالار نے کہا، خدا کے لیے مجھے صرف سلطان کہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے شان و شوکت سے دور رہنے دو، مجھے بادشاہ بنانے کی کوشش نہ کرو، میں سپاہی ہوں، مجھے سپاہی رہنے دو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں احتشام الدین کو اور اپنے ان تمام ہتھیار بند بھائیوں کو جو یہاں موجود ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سالار اپنے حکمران کا اتنا غلام ہو جاتا ہے کہ اسے خوش کرنے کے لیے اس کا غلط حکم بھی مان لیتا ہے، وہ اپنی قوم کی عزت کا قاتل ہوتا ہے۔ قوم کی عزت کے محافظ ہم ہیں۔ سلطنت کا مالک بادشاہ یا سلطان نہیں، قوم ہوتی ہے۔ آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ سپاہی کا دور ہے، یہ جہاد کا دور ہے۔ اگر خلیفہ اور سلطان سلطنت کا کاروبار دیانتداری سے نہیں چلائیں گے تو اللہ کے سپاہی انہیں اپنا ایسا ہی دشمن سمجھیں گے جیسے یہودی اور صلیبی ہیں۔ اور جب احتشام الدین کی طرح اللہ کے سپاہیوں پر بھی سلطان بننے کا نشہ طاری ہو جائے گا تو لا الہ الا اللہ کی لاش پر گرجوں کے گھنٹے بجیں گے۔ اسلام پر جو بھی دور آئے گا وہ اللہ کے سپاہی کا دور ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا، جب تک اسلام زندہ ہے کفار اسلام کے دشمن ہی رہیں گے۔ آج ہمارے سالاروں کے دلوں میں جاہ و حشمت کی جو خواہش پیدا ہو گئی ہے وہ کسی بھی وقت اسلام کو لے ڈوبے گی۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسلام زندہ رہے گا، مگر اس شیر کی طرح زندہ رہے گا جسے سدھا لیا گیا ہو اور اسے فراموش کرا دیا گیا ہو کہ وہ بادشاہ ہے۔ یہ شیر بکریوں سے بھی ڈرتا رہے گا۔ مسلمان کفار کی انگلیوں پر ناچیں گے۔ اللہ کا سپاہی موجود ہوگا مگر اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی۔ اگر تلوار ہوگی تو وہ کسی صلیبی کی دی ہوئی ہوگی جسے وہ نیام سے باہر نکالنے کے لیے صلیبی سے اجازت لے گا۔ سلطان ایوبی بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس نے نظریں گھما کر سب کو دیکھا اور بولا، میں بھی باتوں میں الجھ گیا ہوں۔ میرے رفیقوں، ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ یہ گناہ کس کا ہے اور وہ خطا کس کی ہے اور کون سچا اور کون جھوٹا ہے تو ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ احتشام الدین تمہیں بتائے گا کہ حلب اور موصل کے حکمرانوں نے صلیبیوں کے ساتھ کیا طے کیا ہے اور ہمیں کس قسم کی دشمن سے کس قسم کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ احتشام الدین اٹھا اور سب کے سامنے جا کھڑا ہوا، سب کو نظریں گھما کر دیکھا اور بولا، میرے دوستوں، میں تمہاری نظروں میں حقارت اور قہر دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں حق پہنچتا ہے کہ میرے لیے سزائے موت تجویز کرو، مگر میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہوں۔ یہ درست ہے کہ میں نے والی موصل عز الدین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان فروخت کیا اور اس کا ایلچی بن کر بیروت گیا اور صلیبیوں سے مدد مانگی، مگر یہ بھی درست ہے کہ جس طلسم نے میری عقل اور میرے ایمان کو اپنے قبضے میں لیا اس سے تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ کیا تم میں سے سالار اور حاکم غداری کا جرم کرتے نہیں پکڑے گئے؟ ان میں بہت سے ایسے تھے جن پر سلطان کو اتنا اعتماد تھا جتنا انہیں اپنی ذات پر ہے، مگر وہ ایمان فروش نکلے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی فطرت میں ایک ایسی کمزوری ہے جو انسان کو عیش و عشرت میں ڈال دیتی ہے، اور جہاں کے روز و شب میں حکومت اور معاشرے میں گناہ کی ترغیب دینے والی باتیں ہوں وہاں زاہد بھی عیش پسند اور گنہگار بن جاتے ہیں۔ ہر کوئی امیر اور سلطان بننے کے خواب دیکھنے لگتا ہے، ہر کسی کی ذلت کا قلعہ مسمار ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھے گنہگار سمجھتے ہو تو میری تلوار سے میرا سر تن سے جدا کر دو۔ اگر مجھے توبہ کا موقع دیتے ہو تو میں عظمت اسلام کی پاسبانی اور سلطنت اسلامیہ کی توسیع کے لیے تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں۔ صلیبی شاید تم سے آمنے سامنے کی ٹکر نہیں لیں گے، احتشام الدین نے کہا۔ انہوں نے ہمیں ہماری اپنی تلواروں سے مروانے کا انتظام کر لیا ہے، انہیں اپنی فوجیں مروانے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے انہیں مدد اور شہ دے رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بڑی مسلمان امارتیں اور ریاستیں جو دراصل خلافت بغداد کے صوبے ہیں،
سب درپردہ صلیبیوں کے غلام بن گئے ہیں تاکہ خود مختار رہیں۔ اپنے مرکز سے کٹ کر خود مختاری اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے کہ دشمن کی مدد لو اور اپنے بھائی کو دشمن کہو۔ خانہ جنگی میں صرف ایک فریق سچا اور محب وطن ہوتا ہے، دوسرا فریق دشمن کا دوست ہوتا ہے۔ دشمن اسے خلوص سے مدد نہیں دیتا بلکہ اپنے فائدے اور اپنے عزائم کی تسکین کے لیے مدد دیتا ہے۔ صلیبی ہمارے مخالف دھڑے کو مدد دے رہے ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ موصل کو اپنے چھاپہ مار دستوں کا اڈہ بنا رہے ہیں۔ وہ کچھ عرصے تک چھاپوں اور شبخونوں کی جنگ لڑیں گے، رفتہ رفتہ وہ حلب کو اور دیگر تمام مسلمان ریاستوں کو اپنے اڈے بنا لیں گے جو آپ کے خلاف استعمال ہوں گے۔ میں جب بیروت میں تھا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ صلیبی موصل سے کچھ دور پہاڑی علاقے میں بے شمار اسلحہ اور سامان چھپا کر رکھیں گے۔ اس میں آتش گیر مادہ بہت زیادہ ہوگا، اسے وہ اپنے چھاپہ ماروں کے لیے استعمال کریں گے اور بعد میں کھلی جنگ میں بھی۔ وہ کھلی جنگ اسی صورت میں لڑیں گے جب بہت سی مسلمان عمارتوں میں اپنے اڈے بنا کر مستحکم کر چکے ہوں گے۔ میں ابھی یہ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ اسلحہ اور آتش گیر مادہ کس مقام پر رکھیں گے، یہ معلوم کرنا آپ کے جاسوسوں کا کام ہے۔ سلطان ایوبی نے سالاروں کو بھیج دیا، سوائے حسن بن عبداللہ کے جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا سربراہ تھا، اور سالار سالم مصری کو بھی سلطان ایوبی نے اپنے پاس روک لیا۔ یہ چھاپہ مار دستوں کا سالار تھا۔ میرا قیاس صحیح نکلا ہے، سلطان ایوبی نے ان دونوں سے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ صلیبی موصل اور حلب کو درپردہ طریقوں سے اپنے اڈے بنانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے مسلمان بھائی ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ تم نے احتشام الدین کی زبانی سن لیا ہے کہ بالڈوین اور دوسرے صلیبی موصل سے کچھ دور کہیں جنگی سامان اور آتش گیر سیال کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ جس طرح ہمیں رسد کے ذخیرے کی ضرورت ہے، اسی طرح صلیبیوں کو بھی ضرورت ہے۔ ہم میں سے جس کا ذخیرہ ختم یا تباہ ہو گیا وہ آدھی جنگ ہار جائے گا۔ ہمارے کچھ دستے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر موصل اور حلب کے درمیان بیٹھے ہیں، انہیں میں نے عز الدین اور عماد الدین کا آپس کا رابطہ توڑنے کے لیے بٹھایا ہے۔ اب بیروت اور ان دونوں جگہوں کے راستے روکنے ہیں۔ یہ مہم ذرا مشکل اور خطرناک ہوگی کیونکہ چھاپہ ماروں کو اپنے مستقر سے دور جانا ہوگا۔ یہ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ مہم مشکل ہے یا آسان، سالم مصری نے کہا، اور یہ میرا فرض ہے کہ مشکل کو آسان کروں۔ آپ حکم دیں۔ کوئی قافلہ نظر آئے اسے روک لو، سلطان ایوبی نے کہا۔ تلاشی لو، مزاحمت ہو تو پورا معرکہ لڑو، کوشش کرو کہ قیدی زیادہ ہوں۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا، اور حسن تم مجھے یہ کام کر کے دکھاؤ کہ معلوم کرو کہ صلیبی اسلحہ اور آتش گیر سیال کا ذخیرہ کہاں جمع کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ذخیرہ کر بھی چکے ہوں۔ اگر تم جگہ معلوم کر سکو تو اس کی تباہی کا انتظام کر دوں گا۔ یہ انتظام انشاءاللہ میرا ہوگا، سالم مصری نے کہا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ کچھ عرصے تک ہماری جنگ آنکھ مچولی جیسی ہوگی، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبی کھلی جنگ لڑنے کے بجائے شبخونوں اور تخریب کاروں کی جنگ لڑیں گے۔ وہ شاید مجھے مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں ان پر کھلا حملہ کروں۔ میں ایسی حماقت نہیں کروں گا۔ وہ مجھے کئی جگہوں پر گھات لگائیں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے ان امراء کو ساتھ ملاؤں گا جو صلیبیوں کے دوست بنتے جا رہے ہیں۔ میں ان سے تعاون کی بھیک نہیں مانگوں گا، میں اب تلوار کی نوک پر ان سے تعاون لوں گا۔ میں ان میں سے کسی کا بھی خون بہانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ برائے نام مسلمان ہیں، مسلمان کے خلاف کافر کے ساتھ دوستی کرنے والا مسلمان بھی کافر ہوتا ہے۔ مجھے اب پرواہ نہیں کہ تاریخ مجھے کیا کہے گی۔ اگر مجھے آج کوئی کہے کہ آنے والی نسلیں مجھے اپنے بھائیوں کا قاتل اور خانہ جنگی کا مجرم کہیں گے تو بھی میں اپنے ارادوں سے باز نہیں آؤں گا۔ میں تاریخ اور آنے والی نسلوں کے آگے نہیں، خدا کے آگے جوابدہ ہوں۔ خدا کے سوا نیت کو اور کوئی نہیں جانتا۔ میرے اور فلسطین کے درمیان اگر میرے بیٹے حائل ہوں گے تو میں انہیں بھی قتل کر دوں گا۔ اگر ہم نے آج قبلہ اول کو صلیبیوں سے آزاد نہ کرایا تو ہمارے بعد صلیبی اور یہودی خانہ کعبہ پر بھی قبضہ ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے عمرہ اور حکمرانوں کے طیور اور طور طریقے بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بنیں گے اور ان کی اولاد بھی بادشاہ ہوگی، اور یہ لوگ فلسطین کو یہودیوں کی تسلط میں دے دیں گے۔ تلوار کے سوا میرے پاس اب کوئی علاج نہیں رہا۔ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، سالم مصری نے کہا۔ اگر آپ میری رائے لیں تو میں یہی کہوں گا کہ مرکز سے خود مختاری یا نیم خود مختاری مانگنے والوں کو غداری کی سزا ملنی چاہیے،
اور میں انہیں سزا دوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سالم مصری اور حسن بن عبداللہ کو جنگی نوعیت کی ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ وہ دونوں چلے گئے تو سلطان ایوبی ایک اور مسئلے پر غور کرنے لگا۔ اس نے جب بیروت سے محاصرہ اٹھایا تھا اور وہ نصیبہ کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہو گیا تھا، اس سے کچھ عرصہ پہلے اسے بحیرہ قلزم کے مشرقی علاقے کے متعلق یہ اطلاعیں ملی تھیں کہ صلیبی فوجی دستے اس علاقے میں قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ صلیبی صرف مسلمان قافلوں کو لوٹتے تھے، مال و دولت کے علاوہ اونٹ اور گھوڑے لے جاتے اور کمسن اور نوجوان لڑکیوں کو بھی اٹھا لے جاتے تھے۔ زیادہ تر رہزنی ان دنوں میں ہوتی تھی جن دنوں مصر کے حاجیوں کے قافلے جاتے اور آتے تھے۔ ان ڈاکوؤں کو فوجی پیمانے پر ہی روکا جا سکتا تھا، لیکن سلطان ایوبی کے پاس اتنی فوج نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس کے دماغ پر فلسطین اور وہ مسلمان عمرہ سوار تھے جو صلیبیوں کے ساتھ درپردہ صلح اور مدد کے معاہدے کر رہے تھے، اس لیے سلطان ایوبی ادھر توجہ نہیں دے سکا تھا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بیروت کے محاصرے میں سلطان ایوبی نے بحری بیڑا بھی استعمال کیا تھا جس کا امیر البحر حسام الدین لؤلؤ تھا۔ محاصرہ ابتدا میں ہی ناکام ہو گیا تو سلطان ایوبی نے حسام الدین کو پیغام بھیجا کہ وہ بیڑا سکندریہ لے جائے۔ اس کے فوراً بعد قاہرہ سے سلطان ایوبی کو پیغام ملا کہ صلیبیوں نے قافلوں کو لوٹنا باقاعدہ پیشہ بنا لیا ہے اور اب کوئی قافلہ منزل تک پہنچتا ہی نہیں۔ سلطان ایوبی نے قاہرہ کو جواب دینے کے بجائے سکندریہ امیر البحر حسام الدین کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے بیڑے کے اس حصے کی جا کر کمان لے لے جو بحیرہ قلزم میں ہے۔ سلطان ایوبی کا حکم یہ تھا کہ بحیرہ قلزم میں تمہارا مقابلہ دشمن کے بحری بیڑے سے نہیں ہوگا، بلکہ تم خشکی پر گھات لگا کر ان ڈاکوؤں کو پکڑو گے جو مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ڈاکو صلیبی فوجی ہیں جو باقاعدہ منصوبے اور اوپر والوں کے احکام کے تحت لوٹ مار کر رہے ہیں۔ یہ صحرا میں نہیں رہتے، سمندر کے کنارے رہتے ہیں۔ تم فوج کا ایک منتخب دستہ ساتھ لے جاؤ اور سمندر میں گھومتے پھرتے رہو۔ جہاں تمہیں ڈاکوؤں کا شبہ ہو وہاں سپاہیوں کو کشتیوں سے اتار کر خشکی پر بھیجو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کرو۔ میرے اگلے حکم تک تم قلزم میں ہی رہو گے۔ حسام الدین حکم ملتے ہی بحیرہ قلزم میں چلا گیا۔ اس دور میں بحیرہ روم اور قلزم کو ملانے کے لیے نہر سوئز نہیں تھی۔ بحیرہ قلزم میں سلطان ایوبی نے چند ایک جنگی جہاز اور کشتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اگر آپ مشرقی وسطیٰ کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو بحیرہ قلزم اور اس کے اوپر خلیج سوئز نظر آئے گا۔ اس سمندر کے مغربی کنارے پر مصر اور مشرقی کنارے پر سعودی عرب ہے۔ شمال میں صحرائے سینائی اور خلیج عقبہ ہے۔ بعض قافلے جو مصر سے حج کے لیے جاتے تھے وہ اونٹوں اور گھوڑوں سمیت کشتیوں کے ذریعے خلیج سوئز عبور کرتے تھے۔ اکثر قافلے خشکی پر ہی جاتے تھے اور بحیرہ قلزم کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے کیونکہ سمندر کے قریب گرمی میں کمی رہتی تھی۔ حسام الدین نے وہاں جاتے ہی ساحل کے ساتھ ساتھ خشکی پر چھاپے مارنے شروع کر دیے اور چند ایک ڈاکوؤں کو پکڑ کر وہیں قتل کر دیا، لیکن اسے ان میں سے صلیبی افواج کا کوئی ایک بھی سپاہی نہ ملا۔ حسام الدین کو ایک روز اطلاع ملی کہ مصر سے ایک بہت بڑا قافلہ حجاز کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اس وقت قافلے کو صحرائے عرب میں ہونا چاہیے تھا۔ حسام الدین نے 3-4 سپاہیوں کو خانہ بدوشوں کے لباس میں گشت کے لیے بھیجا، مگر انہیں کہیں قافلہ نظر نہ آیا۔ یہ ایک بدقسمت قافلہ تھا جو ساحل سے دور دور جا رہا تھا۔ ایک رات قافلے نے ایک جگہ قیام کیا، اس میں تاجر بھی تھے اور حجاج بھی۔ کئی ایک پورے کنبوں کو ساتھ لیے جا رہے تھے، ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی اور چند ایک کمسن اور نوجوان لڑکیاں بھی تھیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں کی تعداد خاصی تھی اور افراد کم و بیش 600 تھے۔ یہ سب کھا پی کر سو گئے تھے۔ قافلہ شہر کی تاریکی میں جاگا۔ کسی نے اذان دی، سب نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور جب روانگی کی تیاری ہونے لگی تو کہیں سے بلند للکار سنائی دی، سامان مت باندھو، سب ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ کسی نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ قافلے میں کئی ایک گھبرائی ہوئی آوازیں سنائی دیں، ڈاکو ڈاکو۔ صبح کی روشنی صاف ہو گئی۔ قافلے والوں نے دیکھا ان کے ارد گرد صحرائی لباس میں ملبوس سینکڑوں آدمی کھڑے تھے۔ ان میں بعض گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے ہاتھوں میں برچھیاں اور بعض کے پاس تلواریں تھیں۔ ان کے سر اور چہرے صافوں میں لپٹے ہوئے تھے۔
قافلے کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے یہ عارضی قیام گاہ وسیع تھی۔ ڈاکوؤں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ قافلے والے مسلمان تھے، خاموشی سے ہتھیار ڈال دینا ان کا اصول نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ قافلوں پر حملے ہوا کرتے ہیں، اس لیے وہ مسلح تھے اور لڑنے کے لیے تیار۔ عورتوں اور بچوں کو درمیان میں ایک جگہ کر لو، کسی نے آہستہ سے کہا، اور یہ ہدایت کانوں کان بکھرے ہوئے قافلے تک پہنچ گئی۔ عورتیں اور بچے قیام گاہ کے وسط کو جانے لگے۔ ڈاکو آگے بڑھنے لگے۔ قافلے میں سے تلواریں نکل آئیں، کچھ برچھیاں بھی تھیں۔ ڈاکوؤں نے ہلہ بول دیا۔ اس کے بعد گھوڑوں کے دوڑنے کا، للکار کا اور تلواریں ٹکرانے کا شور تھا، جس میں عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنائی دیتی اور شور میں ڈوب جاتی تھیں۔ ڈاکوؤں میں سے زیادہ تر گھوڑوں پر سوار تھے، اس لیے پلہ انہی کا بھاری تھا، اور وہ تربیت یافتہ اور تجربے کار فوجی تھے۔ قافلے والے بھی جم کر مقابلہ کر رہے تھے اور نعرے بھی لگا رہے تھے۔ ایک آواز بار بار سنائی دیتی تھی، لڑکیوں کو درمیان میں رکھنا، لڑکیوں کو الگ نہ ہونے دینا۔ ایک لڑکی کی بلند آواز سنائی دی، ہمارا غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قافلے والوں کو اگر گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع مل جاتا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتے، مگر ان کے گھوڑے ابھی زینوں کے بغیر بندھے ہوئے تھے۔ وہ صلیبیوں کے گھوڑوں تلے رونگتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض گر بھی رہے تھے۔ زیادہ تر نقصان قافلے والوں کا ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عورتوں اور بچوں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ وہ گھوم پھر کر نہیں لڑ سکتے تھے۔ معرکہ پھیلتا بھی جا رہا تھا۔ قافلے میں 7-8 جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ ان میں سکندریہ کی رہنے والی ایک رقاصہ بھی تھی جس کا نام رعدی تھا۔ وہ اپنے پیشے سے اسی عمر میں متنفر ہو گئی اور حج کے لیے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ آدمی تھا جس سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اسی کے سہارے اپنے آقاؤں سے بھاگ آئی تھی۔ انہوں نے ابھی شادی نہیں کی تھی۔ دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مکہ معظمہ جا کر شادی اور پھر حج کریں گے۔ رعدی رقاصہ تھی، اس لیے اس کا جسم پھرتیلا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اس آدمی کے ساتھ رہی جس کے ساتھ وہ حج کو جا رہی تھی۔ اس آدمی کے پاس تلوار نہیں تھی جو اس زمانے میں لوگ لباس کا حصہ سمجھ کر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس کے بجائے اس کے پاس خنجر تھا۔ اس نے رعدی کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کا چہرہ اور سر اس طرح کپڑے میں لپیٹ دیا کہ پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکی ہے۔ اس آدمی نے ایک ڈاکو کو جو گھوڑے پر سوار نہیں تھا پیچھے سے پیٹھ پر خنجر مارا۔ خنجر اتنا گہرا اترا کہ فوراً بعد باہر نکل نہ سکا۔ ڈاکو نے گھوم کر اس آدمی کے پہلو میں برچھی کی طرح تلوار گھونپ دی، پھر دونوں گر پڑے۔ اس ڈاکو کی پیٹھ کے ساتھ تیروں سے بھری ہوئی ترکش بندھی ہوئی تھی اور اس کے کندھے اور گردن میں کمان بھی لٹک رہی تھی۔ رعدی نے اس کی کمان اور ترکش اتار لی۔ یہ تینوں قیام گاہ کے کنارے پر تھے۔ قریب ہی کچھ سامان پڑا تھا جس میں خیمے بھی تھے۔ رعدی سامان اور خیموں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گئی۔ صلیبی ڈاکوؤں کے گھوڑے دوڑتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرتے تھے۔ رعدی کی کمان سے تیر نکلتا اور گھوڑا سوار اندھا ہو جاتا۔ اس طرح اس نے کچھ سواروں کو گرا لیا اور اس کے بعض تیر گھوڑوں کو لگے جو بے قابو ہو کر اور زیادہ تباہی مچانے لگے۔ رعدی کو کوئی بھی نہ دیکھ سکا، مگر اس نے ایک سوار پر تیر چلایا جو سوار کی بجائے گھوڑے کی گردن میں اتر گیا۔ گھوڑا بے قابو ہو کر گھوما اور دور کا چکر کاٹ کر سامان اور خیموں کے اسی ڈھیر پر آ گیا جس میں رعدی چھپی ہوئی تھی۔ گھوڑا سامان کے ساتھ ٹکرایا اور ڈھیر پر گر پڑا۔ سوار دور جا پڑا۔ ڈھیر سے ایک چیخ سنائی دی۔ گھوڑا رعدی کے اوپر گرا تھا لیکن وہ ابھی مرا نہیں تھا۔ اس کی گردن میں تیر اترا ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور اندھا دھند بھاگ گیا۔ سوار اٹھا تو اسے لپٹے ہوئے خیموں میں سے ایک سر نظر آیا جو کسی عورت کا تھا۔ سوار نے خیمے ہٹا کر دیکھا۔ اسے ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی نظر آئی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھی اور وہ بے ہوش بھی نہیں تھی۔ صلیبی نے اسے اٹھایا تو وہ کراہنے لگی۔ 2 روز بعد حسام الدین ایک بحری جہاز میں اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑی فوج کے دستے کا کمانڈر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کا چہرہ اترا ہوا اور لاش کی طرح سفید تھا۔ صلیبی ڈاکوؤں نے بہت بڑے قافلے کو لوٹ لیا ہے۔ دستے کے کمانڈر نے حسام الدین سے کہا، یہ آدمی ان کی قید سے بھاگ آیا ہے، باقی اس سے سن لیں۔ اس آدمی نے تفصیل سے بتایا کہ قافلے پر کس طرح حملہ ہوا تھا۔ ہم نے بہت مقابلہ کیا لیکن ہمارے گھوڑے زینوں کے بغیر ابھی بندھے ہوئے تھے، ورنہ ہم گھوڑ سواروں کو کامیاب نہ ہونے دیتے۔
قافلے کے تھوڑے سے آدمی زندہ ہیں جو ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب تک انہیں قتل کیا جا چکا ہوگا۔ میں بھی انہی قیدیوں میں سے تھا۔ ہم تو مرد تھے۔ شرمناک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ 5 جوان لڑکیاں اور 10-12 کمسن لڑکیاں ان کے قبضے میں ہیں۔ قافلے میں بڑا قیمتی سامان تھا۔ نقدی ہر ایک کے پاس تھی۔ 90 گھوڑے اور تقریباً 150 اونٹ ہیں۔ وہ اب کہاں ہیں؟ وہاں ڈراؤنے سے سیدھے کھڑے ٹیلے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ٹیلوں میں ڈاکوؤں نے کمروں جیسے غار بنا رکھے ہیں۔ ان کے پاس پانی کا ذخیرہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ ان کا مستقل اڈہ ہے۔ ویرانے میں ہوتے ہوئے یہ جگہ ویران نہیں لگتی۔ اس نے جو جگہ بتائی وہ سمندر سے 20 میل دور تھی۔ اس نے کہا، کچھ ڈاکو بھی ہماری تلواروں اور برچھیوں سے مرے ہیں، لیکن زیادہ نقصان ہمارا ہوا ہے۔ ہم جو زندہ رہ گئے انہیں وہ اپنے ساتھ لے آئے۔ شام تک وہ ہمارے تمام اونٹ، گھوڑے اور سارا سامان اٹھا کر اپنے ٹیلوں والے اڈے پر لے آئے۔ رات کو انہوں نے شراب پی اور ہمارا سامان کھول کھول کر دیکھنے لگے۔ ان کا ایک سردار بھی تھا۔ لڑکیاں ان کے حوالے کر دی گئی تھیں۔ میں نے پھر لڑکیوں کو نہیں دیکھا۔ وہ ہم سے سامان اٹھوا کر ایک وسیع غار میں رکھوا رہے تھے۔ بہت سی مشعلیں جل رہی تھیں۔ میرے زیادہ تر ساتھی زخمی تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان میں سے کسی نے بتایا، اگر خیریت سے نکل جاؤ تو سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرنا، وہاں اپنی فوج کی کشتی مل جائے گی، اس میں اپنے عسکری ہوں گے، انہیں بتانا کہ ہم پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ ہم مصر کی سرحد سے نکل رہے تھے تو وہاں اپنے عسکری ملے تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ راستے میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو ساحل پر چلے جانا، وہاں سے تمہیں فوج کی مدد مل جائے گی۔ ڈاکو شراب میں بدمست ہوئے جا رہے تھے۔ ہم سامان اٹھا کر غار میں رکھ رہے تھے۔ مجھے اندھیرے میں بھاگنے کا موقع مل گیا۔ ان ٹیلوں میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ 2 بار میں گھوم پھر کر وہیں پہنچ گیا جہاں سے بھاگا تھا۔ میں نے اللہ کو یاد کیا، قرآن کی جو آیات یاد تھیں وہ پڑھنے لگا، اور آدھی رات کے بہت بعد ٹیلوں کی گلیوں سے نکل آیا۔ سمندر کی سمت کا خیال نہ رہا۔ میں اندھا دھند چلتا رہا اور صبح ہونے تک اتنی دور آ گیا جہاں ڈاکو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سارا دن اللہ کو یاد کرتا رہا۔ پانی کا یہ چھوٹا مشکیزہ ساتھ تھا، تھوڑی سی کھجوریں بھی تھیں، انہوں نے مجھے زندہ رکھا۔ تھکن سے چلا نہ گیا تو دوپہر کے وقت ایک ریتیلے ٹیلے کے دامن میں گر پڑا۔ ٹیلے کے سائے میں نیند آ گئی۔ سورج غروب ہوا تو آنکھ کھلی، ستارے روشن ہوئے تو سمت کا اندازہ ہوا۔ بہت دیر بعد ہوا میں سمندر کی بو محسوس ہونے لگی۔ میں ہوا کے مخالف چلتا چلا آیا، اور شاید سحر کا وقت تھا جب میں ساحل پر آ گیا اور جسم نے جواب دے دیا۔ میں گرا اور جانے بے ہوش ہو گیا یا سو گیا۔ کسی نے مجھے جگایا۔ سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ مجھے جگانے والا کوئی عسکری نہیں تھا۔ ساحل کے ساتھ مجھے ایک کشتی نظر آئی، اس میں بھی عسکری تھے۔ وہ سب میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں یہی قصہ سنایا جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کشتی میں بٹھا لیا، کھلایا پلایا اور مجھے یہاں لے آئے۔ یہاں ان کمانڈر کے حوالے کر دیا۔ یہ مجھے آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے تم ہمارے ساتھ چلو گے، حسام الدین نے اسے کہا، لیکن تمہاری حالت ایسی بری ہے کہ فوراً ہمارے ساتھ نہیں چل سکو گے۔ تھکن نے تمہیں لاش بنا دیا ہے۔ میں فوراً آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اس آدمی نے کہا، میں آرام کس طرح کر سکتا ہوں جب مسلمان لڑکیاں ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں؟ اگر اس سفر میں مجھے تھکن سے مرنا ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے قرآن کی آیات نے اس جہنم سے نکالا ہے۔ مجھ پر قرآن کا فرض عائد ہوتا ہے کہ ان معصوم بچیوں کو ظالموں کے چنگل سے چھڑاؤں۔ میں اس فرض پر جان دینا چاہتا ہوں۔ ڈاکوؤں کی تعداد کتنی ہے؟ 500 سے زیادہ ہوگی، اس نے جواب دیا۔ 500 آدمی کافی ہوں گے؟ حسام الدین نے بری دستے کے کمانڈر سے پوچھا۔ مجھے 7 ہونا چاہیے۔ کافی ہوں گے، کمانڈر نے جواب دیا۔ ان میں کم سے کم 100 سوار اور باقی پیادے ہوں گے۔ ہمیں چھاپا مارنا ہے، اس لیے ہدف تک خاموشی برقرار رکھنی ہوگی۔ گھوڑے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی شور کا خطرہ ہوگا۔ اس شخص سے اس جگہ کی مزید تفصیل پوچھ لیتے ہیں اور ابھی روانہ ہو جائیں گے۔ یہ چونکہ بھٹکتا اور گرتا پڑتا آیا ہے، اس لیے اتنی دیر سے پہنچا ہے۔ میں نے سمت کا اندازہ کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم شام کے چلے آدھی رات کے قریب ہدف پہنچ جائیں گے۔ چھوٹی منجنیقیں ساتھ لینا، حسام الدین نے کہا۔ ہانڈیاں، آتش گیر سیال والی اور فتیلے والے تیر بھی ساتھ ہوں، اور اسے شام تک مکمل آرام کرنے دو۔
سب کو بتا دینا کہ مقابلہ ڈاکوؤں سے نہیں، صلیب کے تجربے کار فوجیوں کے ساتھ ہے۔ بری فوج کا کمانڈر اس آدمی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ صحرا کا یہ خطہ جہاں صلیبی ڈاکوؤں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا، قلعے سے کم نہ تھا، بلکہ اس لحاظ سے قلعے سے زیادہ مضبوط اور ناقابل تسخیر تھا کہ وہاں ٹیلوں نے بھول بھلائیوں جیسی گلیاں بنا رکھی تھیں، جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑ جاتی یا شاخوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ اس خطے کے درمیان ایک وسیع میدان تھا، اس کے ارد گرد ٹیلوں میں صلیبیوں نے اونچے اور لمبے چوڑے کمرے کھود رکھے تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے رہنے کی جگہ الگ تھی۔ حسام الدین کا بری فوج کا دستہ پوری خاموشی سے آدھی رات سے پہلے اس خطے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ صلیبیوں نے پکڑے جانے کا خطرہ غالباً کبھی بھی نہیں محسوس کیا تھا، ورنہ وہ ادھر ادھر پہرے کا انتظام کرتے۔ حسام الدین نے گھوڑوں کو پیچھے رکھا